ویلکم ٹو فریش منا لیسنز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ محترم ناظرین، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ کے پاس یہ پیغام لے کے آ رہا ہوں جو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ ایلیا نہیں؟ تو جب ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے پہلے باب کی 19 سے 27 آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لکھا ملتا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے، فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے لاویوں اور کاہنوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے 5 سوالات پوچھے، جن میں سے پہلے 2 سوال یہ تھے۔ پہلا سوال انہوں نے سے یہ پوچھا کہ کیا تو مسیح ہے؟ تو یوحنا نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ 3 سوال اور تھے، لیکن آج ہم صرف دوسرے سوال پر بات کریں گے کہ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ ایلیا نہیں۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مسیح وہ نہیں تھا، لیکن اس کے ایلیا ہونے کے بارے میں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی تصدیق کی۔ آگے چل کر میں اس کے حوالہ جات بتاتا ہوں، اور فرشتے نے بھی اس کے والد محترم مقدس زکریا کاہن کو یہ بتایا تھا کہ وہ ایلیا کی روح کے مسا میں ہوگا، لیکن اس نے کیوں یہ انکار کیا، یہ آج ہم سیکھیں گے۔ تو آج ہم پوری تفصیل کے ساتھ یہ جانیں گے کہ یوحنا نے ایلیا ہونے سے کیوں انکار کیا، جبکہ اسے معلوم بھی تھا کہ وہ ایلیا ہے۔ کیونکہ لوکا پہلے باب کی 17 آیت میں فرشتہ زکریا کاہن کو بتا رہا تھا کہ تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام یوحنا رکھنا، وہ ایلیا کی روح اور قوت کا حامل ہوگا، اور اپنے بعد آنے والے کے یعنی خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے گا۔ تو یہ پہلے سے اس کے حق میں کہہ دیا گیا تھا۔ اسی طرح متی کی انجیل 11 باب کی 14 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی بابت گفتگو کرتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہا، ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوحنا نے کیوں کہا کہ وہ ایلیا نہیں، جبکہ اس کے حق میں دنیا کی سب سے بڑی گواہی آ گئی تھی۔ خداوندوں کے خداوند نے جب کہا تھا کہ یہی ایلیا ہے، تو یوحنا نبی کیوں کہہ رہا تھا کہ میں ایلیا نہیں ہوں؟ تو اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی، کچھ اساسی باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں میں بحث ہوتی رہتی ہے کہ جب یسایہ کے 35 باب میں کہا گیا تھا کہ جو کنواری سے پیدا ہوگا وہ لڑکا خدائے قادر ہوگا، 35 باب اور 9 باب میں وہ خدائے قادر ہوگا، ابدیت کا باپ ہوگا، اندھوں کی آنکھیں کھولنے والا ہوگا، بہروں کے کان کھولنے والا ہوگا، گونگے کو زبان عطا کرنے والا ہوگا۔ تو 35 باب میں تو صاف وہاں یہوہ کہتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان سے یہ کبھی کیوں نہ کہا کہ وہ خدا ہے؟ یہ سوال بھی دنیا میں بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، اور اس پر بہت بحث و تکرار ہوتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب زمین پر خود خدمت سر انجام دے رہے تھے، تو جب بھی لوگوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح سے ان کے بارے میں سوال کیا،
तो आपने हमेशा ये जवाब दिया कि मेरे कामों को पहचानो। ये हवाला जात आप मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील के 10 बाब की 25 आयत और 14 बाब की 11 आयत में पढ़ सकते हैं कि इन दोनों मकामात पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कामों का यकीन करो कि क्या मैं बाप के काम करता हूं कि नहीं। मेरे कामों के सबब मेरा यकीन करो, मेरे कामों से यानी मुझे जानो और पहचानो। तो मत्ती 11 बाब में भी हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह से ये पूछने भेजा कि मेरे बाद जो आने वाला था वो तू ही है या कोई और होगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के शागिर्दों को बराह रास्त ये ना कहा कि हाँ मैं वही हूं, बल्कि उन्हें काम ही बताए और कहा कि जाकर यूहन्ना से कहो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, बहरे सुनते हैं और बदरू गिरफ्तार आज़ाद किए जाते हैं। काम बताए, ये काम जाकर उसे बताओ। तो मकसद ये था कि यूहन्ना भी कामों के करने से पहचाने कि इन कामों के करने वाला कौन हो सकता है और किसके बारे में ये वादा किया गया था कि वो इन कामों को करेगा। तो ये वादा यशाया 35 बाब में मौजूद था कि जब खुदावंद जमीन पर खुद आएगा तो वो ये सारे काम करेगा। लेकिन हम अब अगला नुक्ता जरा समझने जाते हैं कि खुदा का इब्तिदा ही से ये उसूल रहा है कि उसने अपने लोगों को हमेशा ये बावर कराना चाहा, अपने लोगों से ये उसने हमेशा चाहा कि वो उसके कामों का यकीन करके उस पर ईमान लाए। तो बड़ी बड़ी मिसालें मैं यहाँ देता हूँ कि हज़रत मूसा को जब बियाबान में खुदावन ने झाड़ी में आग दिखाई, तो आग दिखाने के बाद उनसे कलाम किया। पहले आवाज देकर दूर से नहीं बुलाया, पहले आग दिखाई। तो झाड़ी में ऐसी आग कि आग तो भड़क रही थी, लेकिन झाड़ी उससे जल नहीं रही थी, झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। तो फिर ये एक मुजज़ा था कि आग भी हो और लकड़ी ना जले। तो ये अजीब बात देखकर मूसा भागे हुए उस झाड़ी की तरफ गए कि उसका जायजा लें। तो जब वो उस झाड़ी की तरफ गए तो मूसा ने उस आग के मुजज़े का यकीन किया कि ये वाकया ही कोई मुजज़ा है, क्योंकि ऐसा दुनिया में कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया कि किसी दरख्त में, किसी झाड़ी में आग भी भड़क रही हो और वो झाड़ी उससे जले भी नहीं। तो जब उन्होंने अपने दिल में ये मुजज़ा समझा तो फिर खुदा ने उस आग में से अपने बंदा मूसा के साथ कलाम किया। तो कलाम करने के बाद जब खुदा ने हजरत मूसा को मिस्र जाने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को ये किस तरह यकीन दिला पाऊंगा कि मुझे यहोवा खुदावंद ने भेजा है। तो भी खुदा ने अपनी पहचान कराने के लिए खुद को बनी इसराइल पर जाहिर करने की बात ना की। ये ना कहा कि आप जाकर उनको बताएं कि मुझे खुदावंद ने भेजा है और जब वो पूछेंगे तो वहां मैं जाहिर हो जाऊंगा। अपने जाहिर करने की बात खुदावंद ने वहां ना की, बल्कि क्या किया कि 2 मोजज़ात मूसा को दिए। 2 मोजज़ाना काम मूसा के हाथ में सौंपे। एक ये था कि तू अपनी लाठी जमीन पर फेंकना तो ये सांप बन जाएगी, और जब तू उसे फिर दोबारा उठाएगा तो ये फिर तेरी लाठी बन जाएगी। और एक दूसरा था कि अगर तू अपने चोगे के अंदर अपना हाथ डालेगा और उसे बाहर निकालेगा तो वो हाथ चमकने लग जाएगा, जैसे यदे बेजा कहते हैं,
عربی زبان کے مطابق۔ تو دوسرا یہ معجزہ کہ یہ تیری دونوں نشانیاں دیکھ کر لوگ تیرا یقین کریں گے، تو یہ لوگوں کو دکھانا تو وہ یقین کر لیں گے کہ تجھے بھیجنے والا میں ہی ہوں۔ تو جب خدا نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو بھی ان معجزات کی نشانی کے ساتھ ہی بھیجا کہ اسے بھی یہ لاٹھی سے سانپ بنانے والا معجزہ ہی دکھانا، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کام خدا ہی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جادوگروں کو خدا نے سانپ بنانے دیے، لیکن خدا کا بنایا ہوا سانپ جادوگروں کے سانپوں پر غالب آ گیا۔ تو اب یہاں وجہ کیا ہے؟ خدا اپنے کام ہی کیوں دکھاتا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی خدا کے کام کا یقین کرتا ہے تو وہ خدا کی عزت کرتا ہے، خدا کو عزت دیتا ہے۔ لیکن جو کوئی اس کے کاموں کا انکار کرے وہ اس کے کلام کا بھی انکار کرتا ہے اور خدا کی قدرت کا بھی۔ تو جب خدا کے کاموں کا یقین کر کے بنی اسرائیل نے خدا پر ایمان رکھا اور خدا کی پیروی کرتے ہوئے مصر سے نکل آئے، پھر خدا نے پہاڑ پر خود کو ان پر ظاہر کیا۔ یعنی پہلے خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کے کاموں کو دیکھ کر اور خدا کا کلام سن کر لوگ خدا کا یقین کرے، خدا پر ایمان لائے، پھر خدا خود کو ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اور وہاں پر بھی خدا نے پہاڑ پر خود کو ان پر ظاہر کیا، آگ میں سے ان کے ساتھ کلام کیا، اپنی آواز ان کو سنائی۔ تو اب ہم اس نقطے کو سمجھیں گے کہ جس طرح خدا نے بھی اپنے کاموں کے لیے بنی اسرائیل سے اقرار کروانا چاہا کہ ان کا خدا ہی ان کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، تو یہ کس طرح اقرار کرانا چاہا؟ اپنے کام دکھا کے، اپنے کاموں کا یقین کرا کے کہ اس کے لوگ اس کے کاموں کا یقین کریں اور ایمان لائیں کہ ہمارا خدا واقعی ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ہمارے آگے آگے چلے گا۔ اسی طرح فرعون کو بھی اپنے کاموں ہی سے خدا نے خوف دلانا چاہا۔ پہلے اسے یہ سانپ کا معجزہ دکھایا، پھر 10 آفتیں ان پر بھیجیں، تو خدا یہ چاہتا تھا کہ خدا کے ان کاموں کو دیکھ کر فرعون خدا کا خوف مانے اور اس کے لوگوں کو آزاد کر دے۔ تو اپنے اسی اصول اور طریقے کو قائم رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زبان سے کبھی نہ کہا کہ میں ہی وہ خدائے قادر ہوں، میں ہی وہ ابدیت کا باپ ہوں جو انسانی بدن میں ظاہر ہوا ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، بلکہ ان کاموں کی طرف توجہ دلائی، کاموں کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کی اور ہمیشہ کہا کہ ان کاموں کو دیکھو کہ یہ کس کے حق میں کہا گیا تھا کہ ان کاموں کا کرنے والا کون ہوگا۔ کاموں کے سبب یقین کرو۔ آج بھی دنیا کے لیے یہی امتحان ہے۔ جو نہیں جانتے ان کو سمجھ لینا ہوگا کہ خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا جو کہ خداوند یسوع مسیح نے کیے، لیکن جسم میں رہتے ہوئے انہوں نے خود کو ہمیشہ ابن آدم کہا، یعنی ایک انسان اور ایک نبی کے طور پر ظاہر کیا۔ جو اندر پوشیدہ بھید تھا اس کو ہمیشہ پردے میں رہنے دیا، لیکن ان کے شاگرد جو ان کے مسیح ہونے پر ایمان لا چکے تھے، متی 17 باب میں ان میں سے 3 کو خداوند یسوع مسیح نے اپنا آسمانی جلالی روپ پہاڑ پر دکھایا تھا۔ متی 17 باب میں یہ واقعہ لکھا ہے اور لوکا 17 باب میں بھی۔ تو اب ہم کس نتیجے پر پہنچے جی؟ اب نتیجہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم ذرا اپنے ابتدائی سوال کی طرف آتے ہیں۔ ابتدائی سوال ہمارا کیا تھا کہ یوحنا نے اپنے ایلیا ہونے کا انکار کیوں کیا تھا؟ تو خداوند خدا کے قائم کردہ نمونے کو اس کے نبی نے بھی قائم رکھا،
جس طرح خدا ہمیشہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے کلام کا یقین کریں، اس کے کاموں کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں، اس کی پیروی کریں، تو یہی خدا کے نبی نے بھی کیا۔ اس نے بھی اپنا کام ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا میں وہ ہوں جس کی بابت یسایہ 40 باب میں کہا گیا تھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوگی کہ خداوند کی راہ تیار کرو۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی اپنا کام ہی ان کو بتایا کہ اس کام سے پہچانو کہ میں کون ہو سکتا ہوں، اور یہ بھی کہ میرے بعد آنے والا کون ہے جس کی میں راہ تیار کرنے آیا ہوں۔ تو یوحنا نے خود کو ایلیاہ ہونے اور خداوند یسوع مسیح کی ذات الہی ہونے کو اعلانیہ بیان کرنے کے بجائے انہیں کاموں کے پردے میں چھپا دیا اور کاموں کا یقین کرنے کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی۔ یہ بات نہیں کہ یوحنا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایلیاہ ہے۔ اگر اسے یہ علم تھا کہ وہ بیابان میں آواز دینے والا ہے تو نبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ایلیاہ کی روح کے مسا میں ہے۔ یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ نبی کو یہ بات معلوم نہ ہو۔ آج بھی ایک سچا خادم اپنے منہ سے کبھی اپنی بڑائی نہیں کرے گا۔ جو خدمت اسے ملی ہوگی اس کا علانیہ اظہار نہیں کرے گا، بلکہ اگر لوگ اس سے پوچھیں گے بھی تو وہ کہے گا کہ میں خداوند کا ادنا سا نوکر ہوں، بس مجھے اس کا خادم سمجھو۔ زکریا نبی کے صحیفہ 13 باب میں لکھا ہے کہ اگر اخیر زمانے میں کوئی نبی ہوگا اور لوگ اس سے پوچھیں کہ کیا تو نبی ہے، تو وہ کہے گا نہیں، میں نبی نہیں، میں تو کسان ہوں۔ تو ایک حقیقی سچا خادم، ایک حقیقی سچا نبی اپنے نبی ہونے کا اعلانیہ نہیں بتاتا پھرتا، بلکہ وہ خدا کے کام کرتا ہے اور خدا کے کاموں کی طرف لوگوں کا دھیان کراتا ہے۔ تو محترم ویور، آپ بھی اسی رویے کو اپنائیے گا۔ اپنی زبان اور زندگی سے خود کو نہیں، اپنے نام کو نہیں، بلکہ ہمیشہ خداوند کو عزت دیجیے گا۔ خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا فضل عطا کرے۔